الله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى كَثِيرٍ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فی جواب ما ہوا سے شروع ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْمَقُول ما سبق سے رابطہ، تو اس سے پہلے کی عبارت تھی الکلیات خمسن، کلیات 5 ہیں۔ الاول الجنس، 5 میں سے پہلی کلی جنس ہے، 5 میں سے پہلی کلی جنس ہے۔ ہوا کی ضمیر اسی جنس کی طرف پلٹ رہی، تو المقول سے جنس کی تعریف ہے۔ وَهُوَ المقول، جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، ما ہوا کے جواب میں محمول ہو۔ قولہ المقول، شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا قول المقول جنس وہ کلی ہے جو بولی جائے، المحمول، تو تفسیر سے، اس تفسیر سے شارح بتانا چاہ رہے ہیں کہ مقول محمول کے معنی میں ہے، جنس وہ کلی ہے جو محمول ہو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں۔ فی جواب ما ہو ہے، تو جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو، بولی جائے، یہ رہی جنس کی تعریف۔ ہاں، ما ہوا کے جواب میں بولی جائے وہ جنس ہے۔ واضح ہونی چاہیے کہ جنس کی تعریف میں جو ما ہوا کا لفظ آیا ہے، ذرا نوٹ کیجیے۔ دیکھیے کلمہ ما لغت میں جس معنی کے لیے بھی ہو، مگر مناطقہ کے یہاں ما یہ طلب حقیقت کے لیے آتا ہے، شے کی پوری حقیقت کو پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ تو ان کی اصطلاح کے مطابق ما ہوا سے جب سائل سوال کرتا ہے کسی چیز کے متعلق، تو سائل کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی پوری حقیقت مجھے بتاؤ۔ فلان ما ہوا ہے، یعنی فلاں کی پوری حقیقت مجھے بتاؤ۔ یہ اس منطقین کی اصطلاح کے مطابق، مناطقہ کی اصطلاح کے مطابق۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ما ہوا سے سائل جب سوال کر رہا ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ ما ہوا سے سائل سوال کرتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس چیز کی پوری حقیقت اسے مطلوب ہوتی ہے، یعنی جس سے پوچھ رہا اس سے یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کی پوری حقیقت بتائی جائے۔ یہ آپ نے سن لیا۔
تو ما ہوا سے سائل جب سوال کر رہا ہے تو آپ ذرا سا رک کر کے سوچئے، دیکھیے کہ ما ہوا سے جس وقت سائل سوال کر رہا، ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے یا کئی چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا؟ دو شک میں قائم کیا، یا تو ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہوگا یا کئی چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوگا۔ اگر ایک چیز کے بارے میں سائل سوال کر رہا ہے تو ذرا غور سے دیکھیے کہ وہ شیء واحد جس کے بارے میں ما ہوا سے سائل سوال کر رہا ہے وہ شیء واحد جزئی ہے یا کلی ہے؟ یہ غور کیجیے۔ پہلے میں کیا کہا؟ ما ہوا سے سائل سوال کر رہا تو ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے یا ایک سے زائد چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا۔ اگر ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا تو اب آپ کو کیا نوٹ کرنا کہ وہ ایک چیز جس کے بارے میں سائل سوال کر رہا ہے، وہ شیء واحد جزئی ہے یا کلی؟ اگر جزئی ہے تو کتنی سی بات ہو گئی؟ سائل ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور وہ شیء واحد، وہ امر واحد جزئی ہے تو جواب میں 9 بولی جائے گی۔ مثلا سائل پوچھتا ہے زید ما ہو ہے، ایک چیز زید، اور یہ شیء واحد جزئی ہے، زید جزئی ہے، کیوں؟ کثیرین پر صادق نہیں آتا۔ تو ایک چیز زید کے بارے میں سوال کر رہا جو جزئی ہے، تو ابھی آپ نے کیا سنا کہ شیء واحد کے بارے میں اگر سائل ما ہوا سے سوال کر رہا ہے اور وہ جزئی ہے تو جواب میں 9 واقع ہوگی، یعنی زید ما ہوا کے جواب میں انسان بولا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ما ہوا سے سائل سوال کرتا تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کی پوری حقیقت بتاؤ، اور 9 اس کی پوری حقیقت ہی ہوتی ہے، اس لیے جواب میں 9 بولی جائے گی اس وقت، یعنی زید ما ہوا کے جواب میں انسان بولا جائے گا۔ اور اگر دو شک قائم کیا کہ وہ شیء واحد جزئی نہ ہو کر کے کلی ہو تو ایسی صورت میں جواب میں حد تام واقع ہوگی، یعنی حد تام بولی جائے گی۔ مثلا سائل یوں سوال کرتا ہے الانسان ما ہو ہے، تو سوال ایک چیز انسان کے بارے میں ہے اور وہ ایک چیز جو انسان ہے وہ امر کلی ہے، امر شخصی، امر جزئی نہیں ہے، امر کلی ہے۔ تو میں کیا کہا؟ ایک چیز کے بارے میں سائل سوال کر رہا ہے اور وہ امر واحد کلی ہے تو جواب میں کیا واقع ہوگی؟ حد تام واقع ہوگی، یعنی اس وقت جواب میں بولا جائے گا حیوان ناطق۔ کب؟ جبکہ سائل نے یہ پوچھا الانسان ما ہوا ہے تو اس کے جواب میں کیا واقع ہوگا؟ حیوان ناطق۔ اور اگر چند چیزوں کے بارے میں سائل سوال کر رہا ہے، یعنی سوال میں چند چیزوں کو اس نے جمع کیا ہے اور ان چند چیزوں جس کو سوال میں جمع کیا ہے، جس کو سوال میں جمع کیا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہوئے، یعنی ما ہوا کے ذریعے سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا، تو آپ سن چکے کہ ما ہوا پوری حقیقت کو پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ ما ہوا کے ذریعے پوری حقیقت کی طلب ہوتی ہے، پوری حقیقت کا سوال ہوتا ہے تو جواب میں پوری حقیقت ہی ہوگی۔ ہاں، تو بہرحال اگر چند چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ چند چیزیں جن کے بارے میں ما ہو ہے، ما ہی ہے، ما ہم کے ذریعے سے سائل سوال کر رہا ہے، تو اس وقت بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ ان چند چیزوں کی پوری حقیقت بتاؤ، تو جواب میں ایسی چیز بولی جائے گی جو ان چیزوں جن کے بارے میں پوچھا ہے اس کی پوری حقیقت ہو اور ان چیزوں کے درمیان مشترک ہو۔ تو چند چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے اگر سائل، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں سائل سوال کر رہا ہے، یہ متفقۃ الحقیقت ہے یا مختلفۃ الحقیقت ہے۔ اگر متفقۃ الحقیقت ہو تو جواب میں 9 بولی جائے گی۔ مثلا سائل یہ پوچھتا ہے زید و بکر و خالد ما ہم،
چند چیزوں کو سوال میں جمع کیا ہے اور ما ہم کے ذریعے سے سائل سوال کر رہا ہے، اور یہ چند چیزیں متفقۃ الحقیقت ہے کیونکہ یہ سب ایک حقیقت میں متفق و متحد ہے، تو جواب میں نو بولی جائے گی، اس وقت جواب میں انسان بولا جائے گا۔ اور اگر وہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں ما ہم، ما ہے، ما ہوا کے ذریعے سے سائل سوال کر رہا وہ مختلفۃ الحقیقت ہے، تو اس وقت جواب میں جنس بولی جائے گی۔ اس وقت جواب میں جنس بولی جائے گی، وہ کلی ذاتی بولی جائے گی جو تمام مشترک ہو اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان، اس وقت جواب میں جنس بولی جائے گی۔ کس وقت؟ جبکہ سوال میں چند چیزوں کے بارے میں ہے اور وہ چیزیں متفقۃ الحقیقت نہیں ہیں بلکہ مختلفۃ الحقیقت ہیں، تو سائل کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز بتاؤ، وہ پوری حقیقت بتاؤ جو ان چیزوں کے درمیان مشترک ہوں بلکہ تمام مشترک ہوں، وہ بتاؤ، اور وہ جنس ہے، اس لیے جواب میں جنس بولی جائے گی۔ مثلا سائل یوں سوال کرتا الانسان والفرس والحمار ما ہی ما ہن، اس طریقے سے سائل سوال کرتا، تو جواب میں اس وقت کیا بولا جائے گا؟ حیوان جو جنس ہے۔ تو آپ نے سنا کتنی سی بات میں عرض کیا۔ دیکھو کلمہ ما لغت میں کس چیز کے لیے ہے اس سے بھی ہمیں بحث نہیں ہے۔ کلمہ ما مناطقہ کے اصطلاح میں یہ حقیقت کو پوچھنے کے لیے آتا ہے، تو ما ہوا، ما ہے، ما ہن کے ذریعے سائل سوال کرتا ہے، تو اس کے سوال کا مقصد، سائل کی غرض یہ ہے کہ پوری حقیقت بتاؤ، اس لیے ما ہوا سے جب کبھی سائل سوال کرے تو جواب میں پوری حقیقت ہی بولنی پڑے گی۔ تو پوری حقیقت کس طرح سے بولی جا سکتی ہے؟ پوری حقیقت جواب میں وہ کس کے ذریعے سے ادا ہوگی؟ نو کے ذریعے سے، حد تام کے ذریعے سے، جنس کے ذریعے سے، یا کسی اور ذریعے سے؟ تو آپ سن چکے کہ نو بھی پوری حقیقت ہوتی ہے، حد تام بھی پوری حقیقت ہوتی ہے، اور جنس پوری حقیقت نہیں صحیح بعض حقیقت ہوتی ہے۔ تو ما ہوا سے سائل سوال کرتا تو جواب میں یا تو نو بولی جائے گی، یا حد تام بولی جائے گی، یا جنس بولی جائے گی۔ نو کب بولی جائے گی، حد تام کب بولی جائے گی، جنس کب بولی جائے گی، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اب اپنی کتاب کی عبارت آپ دیکھیں۔ قولہ فی جواب ما ہوا، مصنف کا قول ما ہوا کے جواب میں، یعنی جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ اعلم ان ما ہوا سوال عن تمام الماہیہ، شارح کہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ما ہوا یہ پوری حقیقت کا سوال ہے۔ ما ہوا پوری حقیقت کے بارے میں سوال ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ما ہوا سے سائل سوال کرتا ہے تو سائل کی غرض یہ ہوتی ہے کہ چیز کی پوری حقیقت بتائی جائے، تو ما ہوا یہ پوری حقیقت کا سوال ہے۔ اب پوری حقیقت کا سوال ہے تو نو بھی پوری حقیقت، حد تام بھی پوری حقیقت، اور جنس بھی پوری حقیقت ذرا ترمیم کے ساتھ، تو جواب میں یا تو نو واقع ہوگی، یا حد تام واقع ہوگی، یا جنس واقع ہوگی۔ اب کب نو واقع ہوگی، کب حد تام جواب میں بولی جائے گی، کب جنس بولی جائے گی، اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر سوال میں ایک امر کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، سوال میں ایک چیز کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، تو اس وقت سوال اس پوری حقیقت کے بارے میں، پوری ماہیت کے بارے میں ہے جو اس چیز کے ساتھ خاص ہو، لہٰذا نو جواب میں واقع ہوگی
اس وقت جب کہ مذکور امر شخصی ہے، یعنی سوال میں امر جزئی امر شخصی کو ذکر کیا گیا ہے تو جواب میں نو واقع ہوگی۔ مثلاً سائل یوں کہتا ہے زید ما ہوا ہے، تو اب اس وقت جواب میں نو یعنی انسان بولا جائے گا۔ تو کہتے ہیں جواب میں نو واقع ہوگی اگر سوال میں مذکور امر شخصی ہے، یا جواب میں حد تام واقع ہوگی اگر مذکور حقیقت کلیہ ہے، سوال میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ امر کلی ہے تو جواب میں حد تام واقع ہوگی۔ مثلاً پوچھنے والے نے یہ پوچھا الانسان ما ہوا ہے، تو سوال میں مذکور انسان ہے اور انسان امر کلی ہے۔ سوال ایک چیز کے بارے میں اور وہ چیز امر کلی ہے، وہ حقیقت کلیہ ہے، تو ایک چیز کے بارے میں سوال ہو اور وہ حقیقت کلیہ ہو تو جواب میں حد تام واقع ہوگی۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا حیوان الناطق، کہ سوال الانسان ما ہوا ہے، اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ حیوان الناطق۔ وَإِن جُمِعَ فِي السَّوَالِ بَيْنَ أُمُورٍ كَانَ السُّؤَالُ عَنْ تَمَامِ الْمَاهِيَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ تِلْكَ الْأُمُورِ، اور اگر سوال میں چند چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے، سائل نے اپنے سوال میں جو ما ہوا کے ذریعے سے کر رہا سوال میں چند چیزوں کو جمع کر دیا، تو اگر چند چیزوں کو سوال میں جمع کر دیا ہے تو سائل کا سوال اس پوری ماہیت کے بارے میں ہے۔ سائل اس پوری ماہیت کو پوچھ رہا ہے جو ان چیزوں کے درمیان مشترک ہے۔ ثم تلک الامور، وہ چند چیزیں جن کے بارے میں سائل سوال کر رہا ہے، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا سوال میں جن چند چیزوں کو سائل نے ذکر کیا ہے، جمع کیا ہے، وہ امور متفقۃ الحقیقت ہے یا مختلفۃ الحقیقت ہے، تو کہتے ہیں پھر وہ امور اگر متفقۃ الحقیقت ہے تو سائل کا سوال اس پوری ماہیت کے بارے میں ہے۔ سائل سوال کر رہا ہے پوری ماہیت کے بارے میں، پوری ماہیت کے بارے میں جو ان امور میں متفق و متحد ہوں، تو جواب فَيَقَعُ النَّوْ أَيْضًا فِي الْجَوَابِ، تو بھی جواب میں نو ہی واقع ہوگی۔ مثلاً سائل سوال کرتا ہے زید عمر و بکر ما ہم، تو سوال میں چند چیزیں مذکور ہیں اور یہ چند چیزیں متفقۃ الحقیقت ہیں کیونکہ سب کی حقیقت ایک ہے، تو جواب میں نو واقع ہوگی، یعنی اس سوال کے جواب میں انسان بولا جائے گا۔ کون سے؟ زید و عمر و بکر ما ہم، اس کے جواب میں انسان بولا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْحَقِيقَةِ، اور اگر چند چیزیں جو سوال میں جمع کی گئی ہیں ان تمام چیزوں کی حقیقت ایک نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں مختلفۃ الحقیقت ہیں، ان چیزوں میں سے کسی کی حقیقت ایک ہے، کسی دوسری چیز کی حقیقت دوسری ہے، تو اگر سوال میں جمع کی ہوئی چند چیزیں مختلفۃ الحقیقت ہوں تو کان السؤال، ایسے وقت میں سائل کا سوال اس پوری حقیقت کے بارے میں ہے۔ سائل اس پوری حقیقت کو پوچھ رہا ہے، سائل کی غرض ہے وہ پوری حقیقت بتاؤ جو ان حقائق مختلفہ کے درمیان مشترک ہے۔ مثلا سائل یوں سوال کرتا الانسان والفرس والحمار ما ہی ما ہن، تو چند چیزوں کو سوال میں جمع کیا، اور یہ چند چیزیں جو سوال میں ذکر کی گئی ہیں یہ مختلفۃ الحقیقت ہے۔ انسان کی حقیقت الگ ہے، حمار کی حقیقت الگ ہے، فرس کی حقیقت الگ ہے، یہ مختلفۃ الحقیقت۔ تو سائل کی غرض کیا ہے اس وقت
کہ وہ پوری حقیقت بتاؤ جو ان کے درمیان، ان حقائق مختلفہ کے درمیان مشترک ہو۔ یہ غرض ہے سائل کی۔ تو اب جواب میں کون واقع ہوگی تو سنیے۔ تو سوال اس پوری حقیقت کے بارے میں ہے جو مشترک ہو ان حقائق مختلفہ کے درمیان۔ وقد عرفت ان تمام الذاتی المشترک بین الحقائق المختلفہ هو الجنس۔ شارح کہتے ہیں اور آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ تمام ذاتی جو حقائق مختلفہ کے درمیان، تمام ذاتی جو حقائق مختلفہ کے درمیان مشترک ہے وہ جنس ہے۔ فیقع الجنس فی الجواب، لہٰذا اس وقت جواب میں جنس واقع ہوگی، یعنی اس سوال کے جواب میں کون سے سوال؟ الانسان والفرس والحمار ما ہن، ما ہی ہے کہ جواب میں جنس بولی جائے گی، کیونکہ سائل کا مقصد یہ ہے کہ وہ پوری حقیقت بتاؤ جو ان مختلفۃ الحقیقت امور کے درمیان مشترک ہے، اور یہ مقصد ہے، اور وہ جنس ہے۔ کیوں؟ جنس ہی تمام مشترک ہے ان حقائق مختلفہ کے درمیان، لہٰذا جواب میں جنس، یعنی اس وقت حیوان جواب میں بولا جائے گا اس سوال کے جواب میں کہ الانسان والفرس والحمار ما ہی ہے۔ فیقع الجنس فی الجواب، تو جواب میں جنس بولی جائے گی اس سوال کے جواب میں، یعنی حیوان بولا جائے گا۔ فالجنس لابد له ان يقع جواب عن الماہیت وعن بعض الحقائق المختلفة المشارکہ ایہا فی ذلک الجنس۔ تو جنس کے لیے ضروری ہے کہ جنس جواب ہو، جنس کے لیے ضروری ہے کہ جنس جواب ہو ماہیت کا اور ان بعض مختلف حقیقتوں کا جو اس ماہیت کے مشارک ہیں اس جنس میں۔ مثلاً حیوان انسان کی جنس ہے۔ سائل نے سوال کیا تھا انسان و فرس کیا ہیں؟ تو اس وقت اس سوال کے جواب میں حیوان بولا گیا اور حیوان ہی بولا جا سکتا ہے۔ تو حال یہ ہے اس جنس کا کہ یہ جنس اس ماہیت انسان کا بھی جواب ہے، اور ماہیت انسان کے جو مشارک ہیں، بلفظ دیگر عام زبان میں ماہیت انسان کے جو شریک ہیں اس جنس میں، وہ مثلاً گھوڑا ہے، مثلاً بیل ہے، مثلاً گدھا ہے، یہ سب انسان کے ساتھیاں ہیں۔ اپنے عام زبان میں انسان کے ساتھی ہیں۔ ساتھیاں ساؤتھ انڈیا کی زبان میں بولا، نارتھ انڈیا میں ساتھیاں نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ بیل، گھوڑا، گدھا یہ شرکا ہے انسان کے ساتھیاں ہیں۔ کس چیز میں؟ حیوان میں، حیوانیت میں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جنس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جواب ہو ماہیت کا اور بعض مختلف حقیقتوں کا، ان بعض مختلف حقیقتوں کا جواب ہو جو اس کے مشارک ہے، اس ماہیت کے مشارک ہے اس جنس میں۔ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ جواب عن الماہیہ وعن كل واحدة من الماہیات المختلفة المشارکة لها في ذلك الجنس فالجنس قریب کالحیوان،
حیث یقع جواب للسؤال عن الانسان وعن كل ما يشاركه في الماہیۃ الحیوانیہ وإن لم يقع جوابا عن الماہیۃ وعن كل ما يشاركها في ذلك الجنس فبعید كالجسم حيث يقع جواب عن السؤال بالإنسان والحجر ولا يقع جواب عن السؤال بالإنسان والشجر والفرس مثلا۔ تو یہ عبارت فإن کان مع ذالک ہے۔ شارع اپنے اس عبارت سے جنس کی قریب اور بعید کی طرف تقسیم کو شروع کیے۔ تو فإن کان سے فإن کان کی جو عبارت آ رہی اس الفاظ سے ابتدا کر دیے جنس کی تقسیم کو قریب اور بعید کی طرف، تو واضح ہونا چاہیے کہ اب آگے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنس کی تعریف تو آپ نے سمجھ لیا، اس کی مثال بھی آپ نے سن لیا، آگے یہ سمجھیے کہ جنس کی دو قسمیں ہیں، جنس قریب، جنس بعید۔ تو فإن کان ہے یہ جو عبارت ہے، یہ اس عبارت سے جنس کی تقسیم کو قریب و بعید کی طرف شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ سوال کریں کہ اس تقسیم کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اس تقسیم کا فائدہ ہے حد تام اور حد ناقص کی معرفت۔ حد تام اور حد ناقص کی معرفت۔ حد تام، حد ناقص جو معرف کی ایک ایک قسمیں ہیں، اس کی معرفت، یعنی جنس قریب اور فصل بعید کی معرفت آپ کو نہیں ہوگی تو حد تام اور حد ناقص کی معرفت آپ کو نہیں ہو پائے گی۔ تو اس تقسیم کا فائدہ حد تام اور حد ناقص کی معرفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حد تام جنس قریب پر مشتمل ہوتی ہے یقینی طور پر، اور حد ناقص جنس بعید پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اس تقسیم کی ضرورت ہے۔ مگر تو اب آپ کو جاننا کیا ہے، اب آپ کو سمجھنا کیا ہے؟ جنس کی دو قسمیں قریب اور بعید، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ جنس اسے آپ سمجھ چکے، اس کی تعریف کو آپ نے جان لیا، تو یہ بات بھی آپ پر واضح رہے کہ جنس کی دو قسمیں ہیں، جنس قریب اور جنس بعید۔ جنس قریب کسی بھی ماہیت کی جنس قریب وہ جنس ہے کہ اس کے جس فرد کو بھی اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہ جنس بولی جائے۔ کیا کہا میں؟ کسی بھی ماہیت کی جنس قریب وہ جنس ہے کہ اس کے جس فرد کو بھی اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعہ سوال کیا جائے تو جواب میں جنس بولی جائے، وہی جنس بولی جائے۔ مثلا ایک ماہیت ہم انسان کو لے لیتے ہیں، حیوان اس کی جنس ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حیوان جو ماہیت انسانیہ اس ماہیت کی جنس ہے، یہ حیوان انسان کی جنس ہے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا، انسان کی جنس حیوان بھی ہے جس میں نامی بھی ہے، جس میں مطلق بھی ہے، جوہر بھی ہے، سب ہے۔ مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ حیوان انسان کی جنس قریب ہے یا جنس بعید ہے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ کسی بھی ماہیت کی جنس قریب وہ جنس ہے کہ اس کے جس فرد کو بھی اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعہ سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس بولی جائے، دوسری جنس نہ بولی جائے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنس اس ماہیت کی جنس قریب ہے۔ تو
حیوان انسان کی ماہیت انسان کی جن سے قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان کے افراد میں سے ایک ایک فرد کو آپ نکالتے جاؤ اور اس ماہیت انسان کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کرتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ ہر مرتبہ جواب میں حیوان واقع ہوتا ہے کہ نہیں، تو آپ دیکھتے جاؤ گے تو آپ کو نظر آتا جائے گا کہ ہر مرتبہ سوال کے جواب میں حیوان ہی واقع ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان ماہیت انسان کی جن سے قریب ہے۔ مثلاً ایک دو مثال لیتے ہیں کہ حیوان انسان کی جن سے قریب ہے۔ جن سے قریب ہے کیوں؟ کیونکہ حیوان کے افراد میں سے ایک فرد فرس ہے، حیوان کے افراد میں سے ایک فرد حمار ہے، حیوان کے افراد میں سے ایک فرد کلب ہے۔ ایک ایک کو نکالو، اس ماہیت کے ساتھ ملاؤ، ما ہما کے ذریعے سوال کرو۔ مثلا یوں کہو الانسان والفرس ما ہما، جواب حیوان۔ الانسان والحمار ما ہما، جواب حیوان۔ الانسان والاسد ما ہما، جواب حیوان۔ الانسان والثور ما ہما، جواب حیوان۔ تو ہر مرتبہ سوال کے جواب میں یہی جنس بولی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان انسان کی جن سے قریب ہے۔ جن سے قریب آپ سمجھ گئے۔ اب بعید، کسی ماہیت کی جن سے بعید وہ جنس ہے کہ ہر مرتبہ، ابھی میں تعریف میں پھر پلٹوں گا، ہر مرتبہ سوال کے جواب میں وہ جنس نہ بولی جائے، بلکہ اس جنس کے بعض افراد کے ساتھ جب اس ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو وہ جنس بولی جائے، اور بعض دوسرے افراد کو ملا کر سوال کیا جائے تو وہ جنس نہ بولی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنس اس ماہیت کی جن سے بعید ہے۔ مثلا ہمیں دیکھنا ہے کہ انسان کے جنس جیسے حیوان ہے، ویسے جسم نامی بھی ہے، جسم مطلق بھی ہے، جوہر بھی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ابھی ہمیں قریب اور بعید کی پہچان کرنی ہے۔ تو جسم نامی بھی انسان کی جنس ہے، تو دیکھیے کہ جسم نامی ماہیت انسان کی جن سے قریب ہے یا بعید ہے۔ تو اگر جسم نامی کے افراد میں سے ایک ایک فرد کو ہم نکالتے جائیں اور انسان کے ساتھ ما ہما کے ذریعے ملا کر سوال کرتے جائیں اور ہر مرتبہ جواب میں جسم نامی ہی بولی جائے، تو اس کا مطلب جسم نامی اس کی جن سے قریب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو جن سے بعید ہے۔ دیکھیے تو کیسا ہے۔ جسم نامی کے چند افراد کو نکال لیجیے آپ۔ مثلا آم، آم کا درخت، جامن کا درخت، جسم نامی کے افراد میں سے۔ ایسے ہی گھوڑا بھی جسم نامی کے افراد میں سے ہے، ایسے ہی گدھا بھی جسم نامی کے افراد میں سے ہے۔ یہ جسم نامی کے افراد میں سے۔ تو اس ماہیت کے ساتھ ملاؤ، انسان اور آم کا درخت کیا ہے، جواب جسم نامی۔ انسان اور کھجور کا درخت کیا ہے، جواب جسم نامی۔ انسان اور گھوڑا کیا ہے، اب جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا، بلکہ جواب میں کیا آئے گا، حیوان آئے گا۔ انسان اور اسد کیا ہے، اس سوال کے جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا، اس سوال کے جواب میں کیا بولا جائے گا، حیوان۔ تو جسم نامی انسان کی جنس ہے، مگر جسم نامی کے افراد میں سے ایک ایک فرد کو ہم کھینچ کر کے نکالا اور ماہیت انسان کی اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا، تو ہر مرتبہ سوال کے جواب میں یہ جنس نہیں بولی گئی، بلکہ کبھی بولی گئی اور کبھی نہیں بولی گئی، تو یہی جنس بعید ہے۔ تو کسی ماہیت کی جن سے بعید وہ جنس ہے جس کے بعض افراد کو جب اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہ جنس بولی جائے، اور بعض دوسرے افراد کو ملا کر ما ہما کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہ جنس نہ بولی جائے بلکہ دوسری جنس بولی جائے۔ یہ ہے جنس بعید۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جنس تو پہلے آپ سمجھ چکے، اور یہ بھی آپ جان چکے کہ جنس کی دو قسمیں ہیں، جن سے قریب اور جن سے بعید۔
جنس سے قریب کسے کہتے ہیں، جنس سے بعید کسے کہتے ہیں؟ مگر صرف جنس پر نظر رکھیے گا تو آپ پریشان ہو جائے گا۔ جنس یہ کسی ماہیت کی جنس ہوگی، یہ تو ماہیت کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں، صرف جنس پر رکھیے گا تو جنس کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو۔ جنس یہ کسی ماہیت کی ہوگی، تو جنس سے قریب، جنس سے بعید، یعنی کسی ماہیت کی جنس سے قریب، کسی ماہیت کی جنس سے بعید۔ آپ سمجھ چکے کہ کسی ماہیت کی جنس سے قریب کوئی جنس کب ہوگی اور کوئی جنس کسی ماہیت کی جنس سے بعید کب ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس ایک جنس کو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں یہ جنس ایک ماہیت کے لیے، مثلا ماہیت انسان کے لیے یہ جنس قریب ہے یا بعید ہے، تو اس جنس کے افراد میں سے ایک ایک فرد کو نکالیے کھینچ کر کے، اور اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ماہ ماہ کے ذریعے سے سوال کرتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ ہر مرتبہ جواب میں وہی جنس بولی جاتی ہے یا کبھی وہ بولی جاتی، کبھی دوسری بولی جاتی۔ اگر ہر مرتبہ سوال کے جواب میں وہی جنس بولی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنس اس ماہیت کے لیے جنس سے قریب ہے، اور ہر مرتبہ سوال کے جواب میں وہ جنس نہیں بولی جاتی بلکہ کبھی وہ جنس بولی جاتی، کبھی دوسری جنس بولی جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنس اس ماہیت کی جنس سے بعید ہے۔ مثلا جسم نامی ماہیت انسانیہ کی جنس سے بعید ہے، کیونکہ ہر مرتبہ سوال کے جواب میں جسم نامی نہیں بولی جا رہی ہے۔ اور حیوان ماہیت انسانیہ کے لیے جنس سے قریب ہے، کیونکہ ہر مرتبہ سوال کے جواب میں یہ حیوان واقع ہوتا ہے، تو حیوان ماہیت انسان کے لیے جنس سے قریب ہے۔ جنس سے قریب اور جنس سے بعید کو آپ نے پہچان لیا۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ، تو اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ماہیت کا جواب اس کے ساتھ ساتھ، یعنی ماہیت کا جواب ہوتے ہوئے اور ان بعض مختلف حقیقتوں کا جواب ہوتے ہوئے جو اس کے مشارک ہے اس جنس میں، تو اگر اس کے ساتھ ساتھ ماہیت کا اور ماہیات مختلفہ میں سے ہر ایک کا جواب ہو ان ماہیات مختلفہ میں سے جو اس ماہیت کے مشارک ہیں اس جنس میں، اگر بات ایسی ہے تو جنس قریب ہے جیسے کہ حیوان، اس لیے اس حیثیت سے کہ یہ جواب میں واقع ہوتا ہے۔ کس کے جواب میں واقع ہوتا؟ انسان کے سوال کے اور اس کے انسان کے ہر ایک مشارک کے سوال کے جواب میں، جو انسان کا مشارک ہے، جو انسان کے شرکا ہیں ماہیت حیوانیہ میں، وَإِن لَمْ يَقَعْ جَوَابًا عَنِ الْمَاهِيَةِ، اور اگر وہ ماہیت اور ماہیت کی اس جنس میں جس قدر شرکا ہیں ان شرکا میں سے ہر ایک کے جواب میں واقع نہ ہو تو وہ جنس بعید ہے۔ مثال کے طور پہ جسم انسان کے لیے، ماہیت انسانیہ کے لیے جنس بعید ہے، اس لیے کہ یہ انسان و حجر کے سوال کے جواب میں تو واقع ہوتا ہے۔ مثلا جب یہ سوال ہو کہ انسان و حجر کیا ہے تو اس وقت جواب میں تو جسم بولا جائے گا، مگر اگر یہ سوال ہو کہ انسان و شجر اور فرس کیا ہے تو اس وقت جواب میں جسم نہیں واقع ہوگا بلکہ جسم نامی واقع ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم ماہیت انسانیہ کے لیے جن سے قریب نہیں ہے، جن سے بعید ہے۔